دیکھیں، کمپیوٹر اگر 1 لاکھ کا آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی استطاعت ہے، تو اسراف میں داخل نہیں ہے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے اپنی ارننگ سے زیادہ، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا، اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا۔ تو ایک غریب آدمی کے لیے 1 لاکھ یہ اسراف میں آئے گا، چاہے وہ کپڑا خریدے یا کمپیوٹر خریدے، اور ایک امیر آدمی کے لیے 1 لاکھ اسراف میں داخل نہیں ہے۔ تو بچہ اگر مہنگا کپڑا مانگتا ہے اور آپ میں استطاعت ہے تو دلا دیں آپ، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں، بچے سے کہیں کہ پرانے کپڑوں میں سے ایک کو صدقہ کر دو۔ وجہ اس کی یہ کہ مال جمع کرنے کی جو ہوس ہے نا، یہ بہت بری ہے۔ مال خرچ کرنا اتنا برا عمل نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے، جمع کرنا برا عمل ہے۔ ہوتے کیا ہے کہ بچے نا جمع کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بعض خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے ان کی عمریں ہو گئی 50 سال، اب کپڑوں سے ان کی پیٹیاں بھر چکی ہیں۔ شادی پہ یہ جوڑا ملا تھا، پھر اس کے بعد یہ ملا تھا، پھر اس کے بعد یہ ملا تھا، استعمال میں 2-4 ہی آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کپڑوں پہ کپڑا جمع ہوتا جا رہا ہے، جمع ہوتے جا رہے ہیں، پورے کے پورے جو ہے نا پیٹیاں بھر گئی ہیں۔ یہ بہت برا عمل ہے۔ تو آپ نیا جوڑا خریدیں، پرانے کو صدقہ کر دیں، حدیث میں بھی اس کی ترغیب ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے، آپ روز نئے کپڑے خریدیں۔ اگر وسائل دیے ہیں تو آپ روز نئے کپڑے خریدیں، پابندی نہیں ہے شریعت میں، روز آپ نئی نئی چیزیں خریدیں، لیکن پرانی کو فوراً صدقہ کر دیں، اس کو کسی ٹھکانے لگائیں۔ جمع نہ کریں کہ اتنا اسٹاک آپ نے جمع کر لیا ہے، جمع کرنا برا عمل ہے۔ تو بچے کو بھی اگر آپ میں اللہ نے بہت استطاعت دی ہے تو بچے کو آپ کپڑے دلائیں۔ مالدار لوگ بچوں کو اپنے حساب سے کپڑے دلاتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں، معیار بھی ان کا اونچا ہوتا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو بھائی اپنا جو آپ کی چادر ہے اس حساب سے آپ چلیں، پھر بچے کو زیادہ فری نہ کرائیں۔ آپ کی آمدن ہے نہیں، بچہ روزانہ نئی نئی چیزیں مانگ رہا ہے، تو ایسا تو خراب ہو جائے گا، وہ آپ بھی قرضوں میں جکڑ جائیں گے، پھر اور بھی خرچے ہیں آپ کے، ان کو بھی فوکس کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں لڑکا اور لڑکی میں بھی فرق کرنا چاہیے لباس کے معاملے میں۔ کمپیوٹر کی بات تو میں آگے کر رہا ہوں، لباس کے معاملے میں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں فرق کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کو تو لباس کی ایک رغبت ہوتی ہے، ان کو تو نئے نئے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے، یہ ان کی نیچر اور فطرت کا حصہ ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بچوں میں جو لڑکے ہیں نا، ان کو بچپن سے ہی باور کرانا چاہیے کہ بیٹا تم ماشاءاللہ لڑکے ہو، تمہارا کام اللہ نے جو تمہارے ذمے کام لگائے ہیں اس میں یہ ہر وقت کپڑے اور اپنے جو ہے نا وہ نوک پلک درست کرنا، یہ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے۔ تم تو لڑکے ہو ماشاءاللہ، تمہیں کیا یہ کپڑوں میں زیادہ دلچسپی مت لو، ان کو یہ باور کرائیں۔ جیسے ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے بچے تھے تو جب بچیاں جو ہے نا لڑکیاں عید کی رات پہ مہندی لگا رہی ہوتی تھیں تو ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھی ہمارے بھی لگاؤ۔ تو مجھے یاد ہے اپنی میری دادی کا ملفوظ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ میں نے بھی ایک دن مہندی لگوا لی، سب لگوا رہی ہیں بچیاں، تو ہم نے بھی جا کے، ہم بھی بچے تھے، ہم نے کہا جی ہمیں بھی لگا دو، تو لگانے والوں نے ہمارے بھی لگا دی۔ تو ہماری دادی نے دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا، جو لڑکا مہندی لگاتا ہے ہاتھ میں یا پاؤں میں، وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی یہ موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ بھئی تمہیں اللہ نے مرد بنایا تو مردوں والے کام کرو، یہ جو چیزیں ہیں زیادہ فیشن اور زیادہ کڑھائیاں اور یہ سب چیزیں، یہ لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں، لڑکوں کے نہیں ہوتے۔ تو لڑکے کو آپ اچھے کپڑے پہنائیں، سوبر سا ڈریس پہنائیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کو زیادہ ان چیزوں میں نہ گھسنے دیں کہ ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہے اور نوک پلک درست کرتا رہے اور کپڑوں پہ اکڑتا رہے۔ اسے بولے لڑکا تو لڑکا بھاگتا ہوا اور لڑتا ہوا اور کلابازیاں کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے، اور وہ ایکسرسائز کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، اس کے ذمہ بڑے بڑے کام ہیں، زیادہ ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑے وہ۔ یعنی ایک حد تک تو ٹھیک ہے زیادہ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آج بعض بچوں کو، لڑکوں کو، کہ وہ بھی لڑکیوں والے فیشن کر رہے ہیں، ماں باپ ابھی سے ان کو بگاڑ رہے ہیں، پاؤڈر لگا رہے ہیں، ان کے سرخی لگا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے بیٹے کو کیا مخنث بنا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے یہ کام بہرحال نہ کریں۔ باقی یہ کہ نیا جوڑا خرید کے دینا ہے مہنگا، اگر آپ میں استطاعت ہے تو پرانا والا صدقہ کروائیں۔ باقی رہی بات ویڈیو گیم کی، جو پہلے نمبر پہ آپ نے پوچھا تھا، ویڈیو گیم بچوں کو کھیلنے دینا جائز ہے، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ نہ کھیلیں، کیونکہ بچہ جسمانی ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، بیمار بھی کم ہوتا ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں جب آپ ویڈیو گیم پکڑا دیں گے، ان کی گردن کے مسائل، وہ گردن یوں جھکا کے دیکھتے رہتے ہیں موبائل، کمر کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے، پھر وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، دماغ پہ الگ اثرات پڑتے ہیں، پھر وہ جو کارٹون یا ویڈیو گیم میں جو اس کو میسج مل رہا ہے اس سے اس کی
جو روحانی تربیت ہے اس میں بھی فرق آتا ہے. تو اس لیے ویڈیو گیم سے بچوں کو دور رکھیں. پھر بھی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بچے پہ ویڈیو گیم کے بارے میں سختی کی تو وہ باغی بھی بن سکتا ہے. تو تھوڑا ماحول کا، انوائرمنٹ کا بھی رعایت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے، کیونکہ بچے پھر بغاوت پہ آ جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں، ہمیں ماں باپ منع کر رہے ہیں. اور حرام بھی نہیں ہے ویڈیو گیم یا یہ جو اس طرح کی کمپیوٹر پہ چیزیں جو بشرطے کہ کوئی ناجائز عنصر نہ اس میں، تو حرام بھی نہیں ہے. تو پھر آپ بچے کو اگر کمپیوٹر لے کے دے رہے ہیں ویڈیو گیم، تو اس کا ٹائم کا پابند کریں کہ اتنی دیر آپ کو کھیلنے کی اجازت ہے. دوسری بات، بچے کو اس کا پابند بنانا ہے آپ نے. یہ بہت سختی کرنی ہے کہ بند کمرے میں بچہ کمپیوٹر کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو بچے کو بگاڑنے کا آپ پورا انتظام کر رہے ہیں. کتنا ہی نیک بچہ ہو، بند کمرے میں کمپیوٹر پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. جہاں بھی بیٹھے گا وہ سب کے سامنے اوپن کمپیوٹر کو یوز کرے گا. تو میرا خیال ہے اگر اتنی پابندی آپ کر لیتے ہیں کہ بھائی بند کمرے میں نہیں بیٹھنا آپ نے اور سب کے سامنے یوز ہوگا، پھر بے شک ویڈیو گیم کھیل لے تھوڑی دیر، لیکن اس کو ٹائم کو پابند کریں کہ آپ نے اتنی دیر آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے. کیونکہ اگر آپ یہ بھی پابندی لگائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے بچے پھر باغی ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی کمپیوٹر پہ جب بیٹھے گا تو اسے کچھ مفید چیزیں بھی بتائیں کہ بھئی یہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یہ اچھے کام ہیں، یہ غلط کام ہے. تھوڑا سا اس میں اویئرنیس پیدا ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پازیٹیو یوز اس کا زیادہ ہوگا. اگر آپ نے مکمل پابندی لگا دی کہ نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے پھر چھپ کے بیٹھتے ہیں، پھر وہ تمام حدود کو کراس کرتے ہیں کیونکہ وہ غلط سمجھ کے پھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں. تو جب غلط سمجھ کے بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ ہے ماں باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، تو وہ چھپ چھپ کے دیکھیں گے. پھر غلط چیزیں دیکھنے کا عنصر ان میں، خطرہ ان میں زیادہ ہوتا ہے. اور اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب اچانک یہ پابندیاں ان سے اٹھیں گی تو وہ غلط چیز میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ جدید ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے کہ والدین کو اپنے سامنے ہی بچے کو ٹرین کر دینا چاہیے. اپنے ہی سامنے ان کو بچوں کو ٹرین کر دینا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ چیز اس میں دیکھنے کی ہے اور یہ چیز ایوائڈ کرنے کی ہے. تو اس طرح کا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ 1 لاکھ کا کمپیوٹر ہو 2 لاکھ کا ہو، وہ آپ کا ہیڈک ہے. آپ کو اللہ نے مسائل